آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے نماز جمعہ کی صورت میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ نیکی کی طرف، عبادت کی طرف اور نماز کی طرف جو نیت ہوتی ہے اور جو قدم اٹھتا ہے وہ اللہ پاک کے فضل سے، کرم سے اور اس کی توفیق سے ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں صبر کرنے کا فائدہ، اہمیت اور اجر و ثواب کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، صبر اور شکر ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صبر اور شکر ایمان کی نشانیوں میں سے اہم ترین نشانیاں ہیں۔ صبر اور شکر ایمان کے حصوں میں سے اہم ترین حصے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا نصف ایمان ہے اور شکر کرنا بھی نصف ایمان ہے، اور ان دونوں کو ملائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں صبر کو اور شکر کو پیدا کر لیتا ہے، رب کریم اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ جس بندے کی زندگی میں تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے کی عادت آ جائے اور جس کو اللہ کی نعمتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے، وہ خوش نصیب بندہ ہے اور اس بندے کی زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے، بڑی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں صبر دے، تو یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ اس بندے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے صبر کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ مگر یاد رکھیں، صبر کے 3 مفہوم ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ صبر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ صبر کا یہ ہے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اپنے آپ کے اوپر اتنا قبضہ کرنا کہ انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ صبر کا پہلا درجہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر کنٹرول رکھے، اپنی نیتوں کے اوپر قابو رکھے، اپنی سوچوں کے اوپر، اپنے ارادوں کے اوپر، اپنے جذبوں کے اوپر کنٹرول کرے۔ اور اس کی مثال
آج کل ویسے بھی سردی کا موسم ہے تو صبح فجر کے وقت اللہ کی طرف سے آپ کو دعوت دی جائے کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو نفس تو کہے گا کہ سردی ہے، رضائی بڑی گرم ہے، بستر بڑا آرام دہ ہے، میں چل کے مسجد گیا تو سردی لگ سکتی ہے، گرم پانی بھی نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو انسان ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے اوپر قابو اور کنٹرول کر کے یہ نیت کرے کہ جو مرضی ہو جائے، میں نے رب کے حضور جا کے اپنی پیشانی اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھکا دینی ہے۔ تو جس بندے کو یہ کیفیت مل جائے کہ اسے اپنے اوپر قابو ہے، وہ گناہ کی طرف نہیں جا سکتا، تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے صبر کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ صبر کا کیا ہے کہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہ کرنا، گناہوں کی عادت نہ اپنے آپ کو ڈال لینا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے صبر کا۔ صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ نیکیوں کے اوپر اپنے آپ کو پختہ کر لینا، پکا کر لینا، مضبوط کر لینا۔ یوں کہہ لیجئے کہ عبادت کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم کرنا، استقامت پیدا کرنا، یہ صبر کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ یہ صبر نہیں کہ ایک فجر کی نماز پڑھ لی، جوش آیا تو پھر ظہر عصر کا پتہ ہی نہیں، 2 دن نماز پڑھ لی تو پھر 2 دن چھٹی کر لی، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان نے جو نیکی شروع کی ہے، جو عبادت شروع کی ہے، جو خیر کا کام شروع کیا ہے، جو نفع کا کام شروع کیا ہے، جو بھلائی کا کام شروع کیا ہے، انسان اپنے آپ کو جب اس نیکی کے اوپر پکا کرے گا، مضبوط کرے گا، مستحکم کرے گا، ثابت قدم کرے گا اپنے آپ کو، تو وہ سمجھ جائے اللہ نے اسے صبر کا دوسرا درجہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور صبر کا تیسرا مفہوم اور تیسرا درجہ یہ وہ ہے جو عام ہم صبر کا مطلب ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اور یہ امتحان اور یہ آزمائش مختلف ہو سکتی ہے، کسی کو بیماری کی صورت میں آزمائش آ سکتی ہے کہ وہ خود بیمار ہو جائے یا گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو جان کا امتحان آ سکتا ہے کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کو رزق کی آزمائش آ سکتی ہے کہ کاروبار میں اس طرح کی برکت نہ رہے، کاروبار نہ چلے، رزق کم ہو جائے۔ تو جب بندے کو ان امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس بندے کا کیا کام ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی گئی آزمائشوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس حال پہ راضی ہوں، مجھے خوشی دے گا تو تیری خوشی پہ راضی ہوں، تیری طرف سے آزمائش آئے گی تو مولا میں تیری آزمائش پہ راضی ہوں۔ یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر والا ہے۔ حضور اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ میرے جس امتی کو کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف سے، اور وہ اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، یہ تو نے اپنا انعام کیا، تو نے کرم کیا میرے اوپر، تو نے فضل کیا، چاہے اچھا روزگار ملے، اولاد کی نعمت ملے، بیماری سے صحت ملے، تو حضور نے فرمایا کہ جب
مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر مومن کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، تو وہ صبر کرے، نا شکری نہ کرے، صبر کرے۔ تو حضور نے فرمایا جب وہ صبر کرے گا تو اللہ صبر کے اوپر بھی مومن کو نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا نعمت کے ملنے پہ شکر کرو پھر بھی نیکی ہے، اور آزمائش اور تکلیف کے ملنے پہ صبر کرو پھر بھی نیکی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کا معاملہ تو خیر ہی خیر والا معاملہ ہے، خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ اور صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جب تکلیف آئی تھی، پریشانی آئی تھی، اس وقت تو بندے نے اللہ سے گلہ شکوہ شروع کر دیا تھا، اور جب وہ تکلیف ختم ہو گئی تھی تو پھر بندے نے اس کے اوپر صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی او کما قال، حضور نے فرمایا عین پریشانی کے وقت صبر کرنا، اس کو صابر بندہ کہیں گے۔ جب پریشانی آئی، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا مال چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جائے، تو لوگ عین ایکسیڈنٹ کے وقت، بیماری کے وقت، چوری کے وقت بعض اوقات گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اے باری تعالیٰ میں نے کون سا جرم کیا تھا، اے باری تعالیٰ میں نے تیری نافرمانی تو کوئی نہیں کی تھی، میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا۔ بندہ اس پریشانی کے وقت تو بے صبری کر لے اور 2-4 دن گزرے تو بندہ جو ہے وہ صابر بن جائے، تو یہ صبر کرنا نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، صبر کا ثواب تمہیں اس وقت ملے گا جب تم اس پریشانی کے عالم میں صبر کرو گے، عین اس بیماری کی کیفیت میں، اس امتحان اور اس آزمائش کی کیفیت میں جب تم صبر کرو گے تب تمہیں صبر کا درجہ دیا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 18 سال تک اللہ نے حضرت ایوب کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی۔ بڑی خاص بات ہے، غور کیجئے گا، کتنے سال اپنی نعمتیں عطا فرمائی؟ 18 سال۔ آپ کی زمینیں تھیں جس کے اوپر پھلدار درخت لگتے تھے، اناج اور مختلف قسم کی جو ہیں یہ اس دور کے مطابق جو ہیں اس زمین سے فصل اور کھیتی تیار ہوتی تھی۔ اللہ نے آپ کو اپنا گھر دیا تھا، اولاد دی تھی، اور اللہ نے آپ کو 7 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ تو فرشتوں نے ایک دن کہا کہ اے باری تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ایوب میرا بندہ ہے، مگر یہ تو دنیا داری میں لگا ہے، یہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مال کماتا ہے، بیوی بچوں میں خوش ہے، اے باری تعالیٰ یہ تو دنیا داری میں لگا ہے، یہ تیرا بندہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا، ہم تمہیں اپنے بندے کی آزمائش کر کے بتاتے ہیں کہ ایوب کس طرح میرا بندہ ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت ایوب کو 3 آزمائشوں سے گزارا، اور آزمائشیں بھی چھوٹی نہیں، ہر آزمائش دوسری آزمائش سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ایوب کے اوپر 3 بڑی آزمائشیں آئیں۔ پہلی آزمائش یہ آئی کہ پھل لگ چکا تھا، فصلیں تیار تھیں، سخت قسم کی آندھی طوفان آیا، آگ لگی، جس کی وجہ سے حضرت ایوب کی ساری فصلیں، سارا اناج، ساری کھیتیاں اور سارے پھلدار درخت جو ہیں وہ جل کے ضائع ہو گئے۔ پہلی آزمائش۔ اور دوسری آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر یہ آئی کہ میاں بیوی دونوں گھر سے باہر تھے، آپ کے 7 بیٹے گھر کے اندر سو رہے تھے، زلزلہ آتا ہے، چھت گرتی ہے، جس کی وجہ سے 7 کے 7 بیٹے انتقال کر جاتے ہیں، 7 بیٹے انتقال کر جاتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔
اور تیسری آزمائش یہ آئی کہ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، اتنا سخت بیمار ہوئے کہ پورے وجود کے اوپر پھنسیاں اور پھوڑے نکل آئے۔ اب حضرت ایوب نے کوئی گلہ کیا، کوئی شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ تیرا نبی ہوں، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، میرا رزق جاتا رہا، میری کھیتیاں جاتی رہیں، میری فصلیں تباہ ہو گئیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ حضرت ایوب نے یہ دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ میری زبان کو سلامت رکھنا، باقی سارا عضو اس کے اوپر بیماری آ جائے کوئی گلہ شکوہ نہیں، مگر مولا ایک دعا کرتا ہوں کہ میری زبان سلامت رکھنا۔ پوچھا ایوب زبان کی سلامتی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا اے باری تعالیٰ اس لیے تاکہ میں اپنی اس زبان کے ساتھ صبح و شام برابر تیرا ذکر ہی کرتا رہوں، تجھے یاد ہی کرتا رہوں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہلکا سا بخار آ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں صحرا سجا ہو بیٹے کا یا بھائی کا نماز قضا کر دیتے ہیں، گھر میں میت پڑی ہو ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں، میں مصروف بڑا ہوں، میں بزی بڑا ہوں۔ مگر حضرت ایوب دعا مانگ رہے ہیں مولا زبان سلامت رکھنا، اس زبان کے ساتھ میں تیری حمد کروں گا، تیرا ذکر کروں گا، تجھے یاد کروں گا۔ اور جب یہ تین بڑی آزمائشیں آئیں سارے چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار دوست سب نے چھوڑ دیا سوائے حضرت ایوب کی بیوی کے۔ میاں بیوی دونوں بیٹھے تھے، جنگلوں میں چلے گئے، تو بیوی نے کہا اے ایوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے نا، اللہ اس آزمائش کو دور کرے، اللہ اس بیماری کو دور کرے، دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضرت ایوب نے جو جواب دیا کاش وہ ہمارے ذہن کے خانوں کے اندر اتر جائے۔ حضرت ایوب نے کہا اے میری بیوی، اللہ نے 18 سال تک مجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو اے اہلیہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 18 سال اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، اس اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی تھیں، اب چاہتا یہ ہوں کہ کم از کم 18 سال اللہ کی طرف سے دی گئی ان آزمائشوں کے اوپر میں پورا تو اتر لوں۔ 18 سال سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ رب کیا کہے گا، ایوب 18 سال تک تمہیں نعمتیں دی ہیں، اب تھوڑی سی بیماری آئی تو تم نے بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب نے یہ کہا، اور اس کے انعام میں اللہ نے کیا، قرآن میں ان کو لقب دیا نعم العبد، نعم العبد، اے لوگو جس نے میرا بہترین بندہ، بہترین صابر بندہ دیکھنا ہے وہ میرے ایوب کو دیکھ لو، میرے ایوب کی زیارت کر لو۔ اور جب حضرت ایوب کی آزمائش کا دور ختم ہوا تو کسی نے پوچھا ایوب بتاؤ وہ نعمتوں والے دن اچھے تھے یا بیماری اور آزمائش کے دن اچھے تھے؟ حضرت ایوب نے کہا کہ نہیں، نعمتوں کے اوپر بھی اللہ کا شکر ہے، مگر یہ جو بیماری والے دن ہے نا یہ میرے لیے زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا کس طرح؟ کہا کہ جب تک آزمائش نہیں آئی تھی اللہ ایک دفعہ میرا حال پوچھتا تھا، اور جب مجھے بیماری آ گئی تو اللہ صبح و شام 2 دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے اوپر، اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانوں کے اوپر، تو پھر انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے صبر کرنے والے بندوں کو علیحدہ کر کے کھڑا کرو، وہ بندے جن کے اوپر دنیا میں سخت آزمائشیں آئیں، سخت امتحان آئے۔ بھئی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ جو بیچارہ ہے بھی غریب، گھر بھی اپنا اس کے پاس نہیں، اور 200-400 کی وہ دیہڑی لگا کے گھر آتا ہے، مگر گھر آتا ہے تو 2-3 مریض گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تو اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، یار اس کے اوپر تو آزمائش ہی آزمائش ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، بیماری ہی بیماری ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے اوپر ایک لفظ بھی نہ شکری کا نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے کہ مالک میرا کیا قصور کہ تو نے مجھے تکلیف دے دی، مالک کیا قصور،
میرے بھائی میرے دوست وہ تو سارے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بیماریاں میرے لیے رہ گئیں، رزق میں کمی میرے لیے رہ گئی، نقصان میرے لیے رہ گیا، سکون کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا؟ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جتنی مرضی آزمائش آ جائے وہ بے صبری نہیں کرتے، وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن علیحدہ کر کے کھڑا کرے گا، علیحدہ کر کے، اور اللہ پاک انہیں فرمائیں گے اے میرے بندو تم میرے صابر بندے ہو۔ تم میرے کون سے بندے ہو؟ بولیں صابر بندے ہو، کہ دنیا میں نے تمہیں سخت امتحانوں سے گزارا، سخت آزمائشوں سے گزارا، سخت تکلیفوں سے گزارا، اور تم نے ایک دفعہ بھی میری ناشکری نہیں کی، ایک دفعہ بھی میری نافرمانی نہیں کی، ایک دفعہ بھی تم نے گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اے میرے بندو تم نے میری آزمائشوں کے اوپر صبر کیا، مجھے تم سے حساب کتاب لیتے ہوئے حیا آتی ہے کہ دنیا میں بھی تم تکلیف میں رہے اور آج بھی تم تکلیف میں رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے جو صبر کیا تھا اس صبر کی برکت یہ ہے تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے ہی تمہیں جنت عطا کی جاتی ہے، بغیر حساب کتاب کی جنت عطا کی جاتی ہے۔ تو بڑا درجہ ہے صبر کرنے والوں کا، آزمائشوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر حوصلے کے ساتھ ان کو فیس کرنا، ان کا مقابلہ کرنا۔ اور دوسری حدیث بھی اس سے ملتی جلتی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے بندوں میں سے ان پیدائشی نابینوں کو علیحدہ کرو جو صابر رہے تھے اس آزمائش کے اوپر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، پیدا ہوئے تھے تو آنکھوں کا نور نہیں تھا، ساری زندگی انہوں نے ایسے گزار دی، مگر ایک دفعہ بھی انہوں نے ناشکری نہیں کی، انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ یہ بڑی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں مگر وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہے باری تعالیٰ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں آنکھیں دی نہیں، مولا دے کے پھر واپس کر لی ہوتی، ہم کچھ دیکھ تو لیتے، مگر نہیں، پیدائش سے لے کر موت تک بغیر آنکھوں کے زندگی گزاری، مگر کوئی گلہ شکوہ نہیں رب کے حضور، رب کے حضور کوئی شکایت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان کو علیحدہ کر کے جب کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھیں گے اے فرشتوں بتاؤ ان کا اجر کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ انہوں نے اتنی آزمائش کا مقابلہ کیا، ان کے لیے تو جنت ہونی چاہیے، جنت میں اعلیٰ درجہ ان کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نہ اپنے باپ کو دیکھا، صرف آواز سنتے رہے، نہ اپنی ماں کو دیکھا، نہ بہن بھائیوں کو دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا، نہ سورج چاند کو دیکھا، نہ تیرے بنائی گئی خوبصورت دنیا کو دیکھا، مولا ان کے لیے تو جنت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں انہیں 3 انعام دوں گا۔ کتنے؟ 3 انعام، اس لیے کہ ان کو آنکھیں نہیں ملی مگر یہ صابر رہے۔ 3 انعام، پہلا انعام یہ کہ جنت میں اعلیٰ درجہ بھی دوں گا، دوسرا انہیں آنکھیں بھی دوں گا، اور تیسرا یہ کہ میں انہیں اپنا دیدار بھی عطا فرماؤں گا، اپنا دیدار بھی انہیں عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں میرے صبر کرنے والے بندوں میں یہ شامل رہے، انہوں نے نہ شکری نہیں کی، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا ہے۔ تو ویسے ہماری عادت ہے شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، کسی دن تھوڑی دیہاڑی لگ جائے تو بھی شکوہ شکایت، کسی مہینے 2-4 ہزار بیماری پہ لگ جائے پھر بھی شکوہ شکایت شروع، خدا نخواستہ نقصان ہو جائے، کوئی مال چوری ہو جائے پھر بھی شکوہ شکایت شروع، اے باری تعالیٰ ہم نے کون سا جرم کر لیا تھا؟ ایسے لفظ بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لوگ، مولا میں نے کیا جرم کیا تھا، مولا میرا قصور کیا ہے، مولا میری غلطی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں حضور نے فرمایا جب بھی ایسا معاملہ ہو تو تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو۔ حضرت شیخ سعدی کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے سعدی اتنا غریب ہو گیا ہوں
کہ ننگے پیر چل رہا ہوں، اتنے پیسے بھی نہیں کہ جوتا خرید سکوں، اتنی آزمائش آئی میرے اوپر۔ تو حضرت شیخ سعدی نے کہا صبر کرو، صبر کرو اس آزمائش کے اوپر۔ تو وہ کہنے لگا کتنا صبر کروں، اب تو بس ہو گئی، اب تو اخیر ہو گئی، کتنا صبر کروں میں، صبر کی بھی حد ہوتی ہے، کتنا صبر کروں میں۔ تو شیخ نے اس کا ہاتھ پکڑا، 2-4 گلیاں گزر کر ایک دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک معذور آدمی بیساکھیوں کا سہارا لے کر وہ آہستہ آہستہ باہر آیا۔ تو کہا اے شخص اس معذور آدمی کے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، اس لیے کہ اس کے دونوں پاؤں ہی موجود نہیں تھے، پیدائشی طور پہ وہ بغیر پاؤں کے پیدا ہوا تھا۔ تو حضرت سعدی نے کہا مجھے بتا تیرا رب اور اس کا رب کوئی علیحدہ علیحدہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ اس کو جس رب نے پیدا کیا مجھے بھی اس رب نے پیدا کیا۔ تو شیخ نے کہا سوچ اگر اللہ تجھے یہ اس کیفیت میں پیدا کر دیتا کہ پیدائشی طور پہ تیرے پیر ہی نہ ہوتے تو کیا کر سکتا تھا؟ کہنے لگا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہا پھر اللہ کا شکر کر، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، اوپر والے کو نہ دیکھ، اللہ کا شکر ادا کر۔ کیا ہوا تیرے پاس جوتے نہیں، مگر یہ تو سوچ اللہ نے تجھے دونوں پاؤں عطا فرما رکھے ہیں۔ تو جب ہم اس منظر کو اپنے سامنے لے کے آئیں گے تو پھر ناشکری نہیں ہوگی۔ آج حالت یہ ہے کہ سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہونڈا 125 ہوتا، وہ پیدل چلنے والوں کو نہیں دیکھتا کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ تو ناشکری تو ہوگی نا۔ موٹر سائیکل والا اگر گاڑی والے کو دیکھے تو ناشکری ہوگی، اور اگر وہ سائیکل والے کو دیکھے تو پھر ناشکری نہیں ہوگی۔ اور اگر چھوٹی گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے تو شکر ادا کرے گا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہتر سواری دی ہے۔ اور اگر اس کی نظر بڑی گاڑی کے اوپر ہو تو پھر بے صبری تو ہوگی، گلا شکوہ تو ہوگا، شکایتیں تو ہوں گی نا۔ تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے شک تھوڑا رزق دیا، مگر مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے نا۔ مولا تیرا شکر ہے میرا مکان چھوٹا ہے مگر میری اپنی چھت تو موجود ہے نا۔ تو جب بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو پھر اس کی زندگی میں صبر کی اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور جب بندہ اپنی چادر سے باہر پیر پھلانگے گا اور اپنی چادر سے لمبے کرے گا پیر تو پھر گلے شکوے شروع ہوں گے، پھر شکایتیں شروع ہوں گی۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی امتحانوں والی زندگی ہے، پریشانیوں والی زندگی ہے۔ تو ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں، اس لیے کہ یہ پریشانیاں تو اللہ کے انبیاء کو اور پیغمبروں کو بھی آتی رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کے بیٹے کی ولادت ہوئی تو حضور بڑے خوش تھے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ ہم دیکھتے کہ حضور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے، پیار کرتے، کبھی کندھے پہ اٹھاتے، مگر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضور نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، بیٹے کی سانسیں اکھڑنی شروع ہوئیں، حتیٰ کہ حضور کے ہاتھوں میں آپ کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے اور آنسو جاری ہیں، آنسو نکل رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی بھی بیٹے کی وفات پہ روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اولاد کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اولاد کی محبت ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا اے باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا، تیری امانت واپس لے لی تو نے، اے باری تعالیٰ میری آنکھوں سے آنسو تو نکل رہے ہیں، میرا دل بھی غم زدہ ہے، مگر مولا میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالوں گا جو تیری بارگاہ میں ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، جو تیری بارگاہ میں ناراضگی والا لفظ بن جائے، میں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکالوں گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں
فوتگی کی کیفیت ہوتی ہے، میت پڑی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے لفظوں کے اوپر کنٹرول کرنا۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا صبر وہ نہیں ہوتا جو 4 دن کے بعد آئے، صبر وہ ہوتا ہے جو عین اس پریشانی کے وقت بندہ کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے غلط جملے بولتے ہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ ظلم کر دیا، بڑھاپے کا سہارا چھن گیا، اے اللہ ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، موت کے فرشتے کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا۔ اللہ معاف کرے، بڑے غلط جملے، کفریہ جملے زبان سے نکل جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں مسلمان تقدیر کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تقدیر کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہے۔ تدبیر اختیار کرو مگر تقدیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تقدیر ہو کے رہتی ہے، تقدیر واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو گلہ شکوہ نہیں، شکوے شکایتیں نہیں۔ اگر پریشانی ہے تو یہ کہو اے باری تعالیٰ جیسے تیری مرضی، باری تعالیٰ جیسے تیرا حکم، تیری رضا میں میری رضا، تیری خوشی میں میری خوشی، تیری مرضی میں میری مرضی۔ تو جب بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اے میرے بندو ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ غور کریں ذرا قرآن کے ان لفظوں کے اوپر، اور یوں سمجھیں کہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہی میرے لیے ہے۔ قرآن ہمیں اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ نیت کریں کہ یہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے، یہ حکم میرے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی تمہیں خوف دیں گے، کبھی تمہیں بھوک دیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی کریں گے، کبھی تمہاری جانوں میں کمی کریں گے، کبھی تمہارے اناج میں، تمہارے رزق میں، تمہارے ثمرات میں کمی کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے۔ اور جو صبر کرے گا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دیجئے۔ صابرین کو خوشخبری ہے۔ اور یاد رکھیں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھو تو جنت کا وعدہ، روزہ رکھو تو جنت کا وعدہ، تلاوت کرو تو جنت کا وعدہ، مگر صبر اتنی اعلیٰ اور اتنی عظیم نیکی ہے، فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ اسے اپنی معیت کا نور عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے اپنی قربت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کم درجہ ہے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جب بھی کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسی تکلیف آئے تو ایک وظیفہ یاد کر لیں، یہ میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف کسی کی موت کا سن کے نہیں پڑھا جاتا، جب بھی کوئی پریشانی آئے آپ کو، جب بھی کوئی نقصان ہو تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا جو نقصان کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ اس نقصان کو اس طرح پورا کرے گا کہ اللہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس پہ ایک روایت سنیں، حضرت ام سلمہ مدینہ منورہ کی خاتون ہیں، بڑی عظیم صحابیات میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ میرے شوہر تھے، میرا ان سے نکاح ہوا تھا، تو بڑے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور میں بڑی راضی تھی زندگی میں، کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، اونچی آواز سے مجھے بلایا نہیں، بڑی محبت والا ادب دیتے تھے، مجھے احترام دیتے تھے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پورے مدینے میں مجھ سے بہتر شوہر کسی کا نہیں ہے۔ اتنے اچھے تھے حضرت ابو سلمہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو سلمہ حضور کی محفل سے اٹھ کے گھر آئے، مجھے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اے ام سلمہ آج حضور نے ایک وظیفہ دیا ہے، تم بھی سن لو۔ بتائیں کون سا وظیفہ؟
تو کہا حضور نے وظیفہ دیا ہے جب بھی تمہارا نقصان ہو پریشانی ہو تو انا للہ پڑھا کرو، اللہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس وظیفے کو پکا لیا، یاد کر لیا، میں ہر تکلیف اور ہر نقصان کے وقت اسے پڑھتی تھی، حتیٰ کہ میرا چراغ بھی بجھتا تھا نا، میں اس وقت بھی انا للہ پڑھا کرتی تھی، میرا چراغ بھی بجھتا تھا۔ تو کہتی ہیں پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے یہ پڑھا تو ساتھ ہی مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ یہ پڑھو گے تو اللہ بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ تو میں نے سوچا ابو سلمہ چلے گئے ہیں، ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے، ان جیسا نیک متقی بیوی کا خیال رکھنے والا کون مل سکتا ہے۔ اب تو میں بوڑھی ہو رہی ہوں، بچے بھی ہو